میں بہت چھوٹی سی تھی، ابو کا انتقال ہو گیا، یوں میں باپ کی شفقت نہ پا سکی، لیکن بڑے بھائی نے ہمارے سروں پر اپنی شفقت کا سایہ کر دیا۔ ہم نے باپ کی محبت بھی انہی سے پائی، تحفظ کا احساس بھی بھائی جان سے ملا۔ ہماری خاطر محنت کرتے ان کی عمر 35 سال ہو گئی تو ماں کو ان کے سر پر صحرا سجانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بھائی ہمیشہ یہی کہتے تھے، جب تک بہنوں کو ان کے گھر کا نہ کر لوں شادی نہ کروں گا، مگر ہم بہنیں ہی پیچھے پڑ گئیں۔ بھائی ہمیں اپنے گھر میں پیاری سی بھابھی دیکھنے کی آرزو ہے۔ ہماری ضد سے انہوں نے ہار مان لی اور امی بڑے ارمانوں سے بہو بیاہ کر لے آئیں۔ چاند سی بھابھی گھر لانے کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ ہم بہنیں بہت خوش تھیں، اور بھائی بھی ایسا کہ جس کے گن ہیروں جیسے ہوں۔ سدرا بھابھی بہت خوبصورت تھی، سلیقہ شعار ہنس مکھ، ان کے آنے سے گھر میں چاندنی سی بھر گئی۔ ہر طرف گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بہت جلد انہوں نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا۔ ہم نندوں کو وہ اپنی چھوٹی بہنیں سمجھتی تھیں، امی جان کو ماں کی جگہ جانتی تھیں، بھائی کی خدمت اور پیار محبت کا اس قدر خیال رکھتی کہ میرے بھائی بھابھی میں کھو کر سارے جہاں کو بھول جانا چاہتے تھے۔ بھائی اب جو بھی وقت گھر میں ملتا وہ سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے۔ پہلے ان کا معمول تھا، جب گھر آتے سیدھے امی جان کے کمرے میں آتے، اب آتے ہی اپنے کمرے کا رخ کرتے ہیں بھابھی کے پاس۔ تنخواہ آدھی سے زیادہ بھابھی کی ضرورتوں پر خرچ ہونے لگی۔ اب کھانے کی میز پر ہم سب بیٹھتے تو بھائی جب تک سدرا بھابھی نہ آتی بھائی بھابھی کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ امی کبھی کہتی کہ انس بیٹا، ایسے بیوی کے دیوانے بنو گے تو لوگ زن مرید کہنے لگیں گے، سارے خاندان میں تمہاری سمجھداری مشہور ہے، رشتہ دار اس حال میں تمہیں دیکھیں گے تو 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ مگر بھائی جان پر تو اپنی دلہن کا ایسا جادو چل گیا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ انہیں اپنا ہوش رہا اور نہ ہمارا۔ ذرا ذرا سی بات پر بیوی کی خاطر ہم بہنوں سے الجھنے لگے، کئی بار امی جان سے گستاخی کر ڈالی۔ ان باتوں سے ہمارا دل بھابھی جان سے برا ہو گیا، حالانکہ ہمیں ان سے تو کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ ہمارے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آتی تھی، ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ کبھی انہوں نے امی جان کے سامنے زبان نہ کھولی، گھر میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ جب کبھی بھائی جان ان کو شاپنگ کے لیے لے جاتے، ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خرید کر لاتی۔ لیکن جب بھائی کا رویہ ہم سے بدل گیا اور ہم پیار کے 2 بول سننے کو بھی ترس گئے، تب ان سے جی برا ہونا ہی تھا۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔ بھابھی انتہائی خلوص سے ہم سے بات کرتی، ہم منہ پھیر لیتے۔ وہ حیرت سے ہماری طرف دیکھتی اور میں سوچتی کتنی چالاک عورت ہے، خود اچھی بنی ہوئی ہے اور ہمارے بھائی کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اس طرح کہ بھائی ہماری نظروں میں برے بن گئے، وہ بھائی کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے تھے۔ بھلا ان کے لیے ہماری دل میں برائی آ سکتی تھی؟ برائی آئی بھی تو بھابھی کی طرف سے ہی ہمارے دلوں میں آئی تھی۔ تبھی سب نے بھابھی سے بات کرنا چھوڑ ڈالا۔ یہی نہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی ہونے لگی، جس کا بس چلتا تانے سے کام لیتا۔ لیکن سدرا بھابھی نے ہر کسی کا سلوک تحمل سے برداشت کیا۔ ہمیں بھائی کی پہلے جیسی محبت اور توجہ اب نہ ملتی تھی۔ آخر ہم بہنوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب تک بھائی کا دل بھابھی کی طرف سے میلا نہ ہوگا، وہ کسی صورت ہماری نہ بن سکیں گے۔ انہی دنوں ایک روز بھابھی کے چچا زاد بھائی ان کے میکے سے ملنے آئے۔ جس وقت وہ آئے، بھائی آفس جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، سدرا اپنے مہمان کو اچھی طرح خاطر مدارت کرنا، ابھی میں جلدی میں ہوں، آفس سے واپس آ کر اسلم بھائی سے گپ شپ کروں گا۔ یہ کہہ کر بھائی جان چلے گئے۔ بھابھی کے کزن کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہ انہوں نے سدرا بھابھی کو دیا اور بولے، چھوٹی بہن کی شادی کا بلاوا ہے، ضرور آنا ہوگا۔ بھابھی نے وعدہ کر لیا۔ وقت کم تھا، اسلم بھائی کی واپسی کا انتظار کیے بغیر چلے گئے۔ بھابھی کچن میں مصروف تھیں۔ میں نے ان کی سنگھار میز پر لفافہ رکھا دیکھا، کھولا تو ان کی امی کی طرف سے خط تھا۔ تاکید کی گئی تھی کہ شادی میں اپنی ساس نندوں کو بھی ضرور لانا۔ میں نے وہ خط نکال لیا اور اس کی جگہ اپنی گھر آئی سہیلی سے ایک خط لکھوایا جو بھابھی کے کزن کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ اس میں ماضی کی محبت کا افسانہ تھا۔ لفافے میں نے بھائی جان کی ایک کتاب میں رکھ کر اس کتاب کو میز کے نیچے ڈال دیا۔ یہ میز ہمیشہ بھائی جان اور بھابھی کے بیڈ کی سیدھی جانب رکھی رہتی تھی، اور بھائی جان اکثر رات کے وقت لکھنے پڑھنے کا کام اسی میز پر بیٹھ کر کرتے تھے۔ وہ دن گزر گیا۔ بھائی کو بھابھی جان نے بتایا،
اسلم شادی کا بلاوا دینے آئے تھے۔ لفافے میں امی جان کا دستی خط بھی تھا۔ پھر وہ خط انہوں نے میز پر سرسری طور پر ڈھونڈا بھی، مگر انہیں نہیں ملا۔ دوسرے دن شام کو بھابھی جان اپنی سہیلی سلمہ کے ہاں چلی گئیں۔ بھائی کی عادت تھی شام کو چائے اپنے بستر پر پیتے تھے۔ شام کی چائے میں ہی انہیں دیا کرتی تھی۔ اس روز جب میں انہیں چائے دینے گئی تو پیالی ان کو تھما کر دانستہ زمین پر جھک کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بولے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بھابھی کی لپسٹک گری ہوئی تھی، وہی اٹھا رہی تھی۔ اسی دوران میں نے فرش پر گری کتاب اٹھا کر ان کے سامنے تپائی پر رکھ دی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگے۔ رات کو حسب معمول بھائی اور بھابھی نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، تاہم سبھی نے محسوس کیا کہ بھائی جان چپ چپ ہیں۔ وہ بھابھی سے ہنسی مذاق بھی نہیں کر رہے تھے۔ اندازہ کر لیا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ آج پہلی بار میرا بھائی اپنی بیوی کو بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ اس رات جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی کچھ کہے جا رہے تھے اور بھابھی رو رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز ہم سب نے سنی، مگر کوئی ان کے کمرے تک نہیں گیا۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی لڑائی تھی۔ میاں بیوی کا معاملہ تھا، بھلا کوئی کیوں مداخلت کرتا؟ لیکن بات یہ نہ تھی، اصل بات تو یہ تھی کہ بھابھی کی سسکیاں آج ہم سب کے دلوں کو سکون بخش رہی تھیں۔ بھابھی کا پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھا کر رہ گیا اور بھائی خاموش رہنے لگے۔ اب وہ دفتر سے آتے ہی سیدھے ہمارے کمرے میں آ جاتے، ہم سے ہنستے بولتے پہلے کی طرح امی جان کے گلے میں باہیں ڈال دیتے۔ جو ہی بھابھی آ جاتی چپ ہو جاتے تو بھابھی جان تلملا کر رہ جاتی۔ میں جی میں خوش ہوتی کہ اب آیا مزہ، کہ محبت چھن جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سے ہمارا بھائی چھین کر ذرا بھی خیال نہ آتا تھا کہ ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک روز پھر ہنگامہ ہوا۔ پتہ چلا کہ انس بھائی نے اپنی بیوی پر اسلم سے ماضی میں محبت کا الزام لگایا ہے اور شک کا کھلم کھلا اظہار کر دیا ہے۔ بھابھی نے قرآن پاک اٹھا کر یقین دلایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، لیکن وہ یہی سوال کرتے تھے کہ پھر یہ خط کہاں سے آیا، مگر بھابھی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ بھابھی کیسے یہ کہہ دیتی کہ تمہاری اماں بہنوں نے ایسا کیا ہوگا؟ بھلا یہ بات سننی بھائی کو کب گوارا ہوتی؟ بھابھی نے 1000 بار قسمیں کھا لی، لیکن بھائی کا دل پہلے جیسا صاف نہ ہو سکا۔ عجب اتفاق کہ انہی دنوں نوید نے مجھے مجبور کیا میں رات کو اس سے ملوں۔ نوید ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، اس کے اور ہمارے گھر کی چھت سے چھت ملی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا اور ہمیشہ میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ بالآخر میں بھی اس سے محبت کرنے لگی اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا، یہاں تک کہ ہم دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھیں۔ لیکن اس بارے میں ہمارے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ معلوم ہو جاتا تو کم از کم میری تو شامت آ جاتی۔ دن میں تو کسی نہ کسی بہانے اپنی سہیلی کی مدد سے مل لیا کرتی تھی، مگر رات کو ملنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ نوید نے کہا تم چھت پر آ جانا اور میں اپنی چھت سے پھلانگ کر تمہاری چھت پر آ جاؤں گا۔ رات کے 12 بجے میں چھت پر پہنچی۔ وہ میرا منتظر تھا۔ ہم دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی باتوں میں گم ہو گئے۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب بھابھی وہاں پر آ گئیں۔ ہوش تب آیا جب ہم نے انہیں اپنے سامنے پایا۔ کہنے لگی تمہارے بھائی آ رہے ہیں، نوید جلدی سے اپنی چھت پر واپس چلے جاؤ۔ تبھی وہ فوراً سے دوسری جانب کود گیا۔ بھابھی مجھ سے بات کر رہی تھیں کہ بھائی اوپر آ گئے۔ کہنے لگے آج بڑی گرمی ہے، چھت پر سونے کو جی چاہتا ہے، مگر شبنم تم یہاں کیسے؟ اس پر بھابھی نے جواب دیا یہ جاگ رہی تھی، مجھ سے بستر اٹھایا نہ جا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ بستر لے چلو، میں پانی وغیرہ لیے چلتی ہوں۔ میں تو گھبرائی سی جلدی نیچے آ گئی۔ رات بہت دیر تک سوچتی رہی کہ اگر بھابھی نے پردہ رکھ نہ لیا ہوتا تو بھائی جان میرا کیا حشر کرتے۔ صبح بھابھی نے بتایا کہ تم لڑکیاں آنگن میں سو رہی تھیں، تبھی ہم دونوں نے چھت پر سونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا خبر تھی کہ تم اور نوید اوپر ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر بھابھی سے منت کی اور معافی مانگی کہ انہوں نے میری خطا کا پردہ فاش نہیں کیا اور مجھے اپنے پیارے بھائی کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا، ورنہ میں عمر بھر ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ گو کہ بھائی جان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ خط والی حرکت بھی میری ہی تھی، پھر بھی انہوں نے تحمل سے کام لیا
اور موقع ملنے کے باوجود میری اس گری ہوئی حرکت کا بدلہ مجھ سے نہ لیا۔ یہی نہیں بلکہ بھابھی نے اپنی کوششوں سے میری شادی نوید سے کرا دی۔ اب میرا ضمیر مجھے پریشان رکھتا تھا۔ تبھی ایک دن بھائی کو بتا دیا کہ اس دن کتاب میں خط میں نے ہی رکھا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائی کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے میں خوب روئی۔ میرا ارادہ ان کا گھر اجاڑنا نہیں، صرف ان کی کھوئی ہوئی محبت حاصل کرنا تھا۔ بھائی نے بھابھی سے معافی مانگنے کا کہا۔ بھابھی نے مجھے معاف کر دیا تو بھائی نے بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محبت اور نفرت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ البتہ بھابھی نے کہا تھا کہ خدا کی مہربانی تھی کہ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا، ورنہ نادانی میں تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں اور میری بھابھی میری سب سے اچھی دوست ہیں۔